اچھا، عموم کے بعد خصوص کی مثال سب سے بہترین یہی ہے جو اللہ پاک نے فرمایا، لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ دین میں غلو نہ کرو، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور اللہ رب العزت پر حق کے علاوہ کوئی غلط نسبت نہ کرو۔ تو یہ جو اگلا جملہ ہے یہ عموم کے بعد خصوص کی بہترین مثال ہے، یا حکم کی تعلیل کے لیے بہترین مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ غلو ہمیشہ دین میں ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ غلط نسبت اللہ کی طرف کر دو، غلط نسبت اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف کر دو۔ بات ایک ہی ہے، جب آپ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف بھی غلط نسبت کریں گے وہ اللہ ہی کی طرف بھی غلط نسبت جائے گی۔ تو یہ جو اگلا جملہ ہے یاد رکھیے گا، یہ سب سے یہ تعلیل ہے، یہی وہ علت ہے جس سے دین کے اندر غلو ہوتا ہے۔ اور غلو کہتے کس کو ہے؟ بڑی سمپل سی مثال ہے، اتنی سی چیز کو اتنا کر دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ جس چیز کا جو مقام ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے، بلا دلیل کر دیا جائے، اپنی طرف سے دلیل بنا دی جائے، جھوٹی نسبت کر دی جائے، دین کے اندر غلو ہوتا چلا جائے۔ اللہ کی ذات سے متعلق بھی غلو ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی غلو ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کے حوالے سے بھی غلو ہوتا ہے، شفاعت کے جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ان حوالے سے بھی غلو ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں، جیسے پچھلے جو اہل کتاب ہیں ان کے حوالے سے خود قرآن ذکر کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے اندر غلو کیا، غلط نسبتیں کرتی چلی گئی، اللہ کے نسبت سے جھوٹ بولتے چلے گئے اور وہاں تک لے کے چلے گئے جو الوہیت ہی ثابت کر دی۔ ان کی والدہ محترمہ کے حوالے سے بھی غلو کر دیا انہوں نے، یہودیوں کے غلو کو، یہودیوں کی تفرید کو بھی اور افراد قرآن پاک نے کئی جگہ ذکر کیا۔ اسی طریقے سے جیسے جنت و دوزخ کے حوالے سے بھی غلو ہوتا ہے، اہل کتاب کا قول قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم لوگ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، صرف بس جہنم میں چلے بھی گئے تو ہمارے لیے سزا مختصر سی ہے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا کہ یار یہ وعدہ اللہ نے تم سے کب کیا ہے، وہ دکھاؤ وہ کون سا مقام ہے جو اللہ پاک نے یہ بات کی۔ تو ہر برائی کی جڑ، دین میں فساد کی جڑ ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ غلو سے ہوگا، اور اس کی علت کیا ہے؟ اللہ کی نسبت جھوٹ بول دیا جائے گا، اللہ کا نام لے کر غلط بات کر دی، اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا نام لے کے غلط بات کر دی۔ اس بات کو سب سے بہترین انداز میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بخاری کی حدیث، اور کیا بہترین ہے اس آیت کو سمجھانے کے حوالے سے۔ حج کا وقت تھا تو جب رمی کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے۔ تو ایک صحابی کنکری جمع کرنے گئے تو انہوں نے ایک بڑا پتھر لے لیا، جب وہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جملہ سنیے گا، کہ چھوٹی کنکری لانے کا حکم تھا، بڑا پتھر آپ لے کر آ گئے، دین میں غلو مت کرو۔ کس قدر پیاری مثال ہے سوئی، اتنی بات کو اتنا رہنے دو، اتنی بات کو اتنا مت کرو۔ جب آپ چھوٹی چیز کو بڑا کر دیں گے تو غلو ہوتا چلا جائے گا، اب وہ چاہے افعال کے اندر ہو، عقائد کے اندر ہو، نظریات کے اندر ہو، کسی بھی طرح ہو، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہو، سب کے پیچھے علت ایک ہی ہوگی کہ آپ غلط نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بہترین آیت ہے تعلیل بیان کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، اس کی چند مثالیں مزید آپ دیکھیں گے، جیسے محمد بن صالح عثیمین صاحب آگے ذکر کر رہے ہیں، تشہد کے حوالے سے، نماز کے اندر جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، اچھا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود سکھایا، صحابہ نے سیکھا، آگے سکھایا۔ لیکن اس سے متعلق چند کتابوں کے اندر کچھ باتیں آ گئی جو ہمارے یہاں بھی ذرا زبان زد عام ہو گئی ہے، کہ تشہد کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ایکچولی معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے مکالمہ ہوا تھا، یہ اس وقت کی باتیں کہ التحیات للہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ کلمات کہے گئے، اور سجدے کی حالت میں سدرۃ المنتہا پر جو سجدہ کیا گیا تھا اس میں یہ کہے گئے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جملہ آیا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے جملہ کہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو پوری اتحیات ہے یہ ایکچولی وہ مکالمہ ہے، اس کی حکایت ہے جس کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ آپ نے زبان زد عام میں سنا ہوگا۔ اچھا، پھر فرما رہے ہیں، لا یعرف لهذه القصہ اصل ولا سند ولم نقف لها على صرف کتب سنہ صحیحہ۔ کہہ رہے ہیں کتب سنت صحیحہ کے اندر اس واقعے کی کوئی اصل موجود نہیں، بلا سند کے، بغیر کسی اصل کے یہ واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو پہلی مثال اس کی جو محمد بن صالح عثیمین صاحب دے رہے ہیں بڑی بہترین، بھئی یہ واقعہ کہاں سے آ گیا؟ بس آ گیا، اچھا اس کی اصل کیا ہے؟ پتہ نہیں اس کی اصل، اس کی سند کیا ہے؟ کوئی سند نہیں ہے اس کی، لیکن یہ بیان کر دیا گیا، نسبت کی گئی اللہ کی طرف، نسبت کی گئی اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف، ٹوٹل کا ٹوٹل جب اللہ کی ذات پر جھوٹ ہوا وہ غلو ہو گیا۔ اس کی سب سے پہلی مثال اتحیات کے حوالے سے انہوں نے دی، تو یہ تعلیل ایسی ہے۔ اچھا دوسری مثال اس کی، اچھا مزید میں الفاظ بیان کر دوں، اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اتا بالتشہد وهو ساجد عند سدرۃ المنتہی لیلۃ المعراج فلا نعلم له اصلا، کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہی کے پاس سجدے کی حالت کے اندر یہ الفاظ کہنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ نَشْرُ مِثْلُ هَذِهِ الرَّسَائِلِ الَّتِي لَمْ يَثْبُتْ مَضْمُونُهَا، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کسی بھی طرح کے جو رسائل اور بیانات ہیں اس کو آگے نشر کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ او احتوت علی بدع من بدع الاعتقاد او العمل، ہر وہ چیز جس کے اندر اعتقادی بدعت داخل ہو جائے، عملی بدعت داخل ہو جائے گی، ہمیں احتیاط کرنی ہے، بلکہ کہ ہر شخص پر لازم ہے وہ کسی بھی چیز کو بیان بھی کرے تو بعد تعقدہ من ثبوتہ و صحتہ، جب تک اچھی طریقے سے اس کا ثبوت اور اس کی صحت ثابت نہ ہو آگے نقل نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی مثال انہوں نے یہ دی۔ اچھا میں اس کی تھوڑی تفصیل مزید کر دیتا ہوں کہ یہ جملہ ایکچولی یہ جو اتحیات کے حوالے سے کانسیپٹ ہے نا سدرۃ المنتہی کا، یہ آیا بعض کتب تصوف کے اندر، کسی بھی محدث نے اس کو ذکر نہیں کیا، کسی کی کتب سنت کے اندر یہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بعض اہل تصوف تھے جنہوں نے اس واقعے کو نقل کر دیا۔ اچھا کہاں سے کیا؟ واللہ تعالی عالم۔ وہیں سے یہ بات تھوڑی سی پھیلنا شروع ہوئی۔ پھر کچھ افراد ایسے کہ جن کو ظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہارت نہیں تھی صحیح اور سقیم کے اندر، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل بھی کر دیا۔ جیسے آپ فقہ کی کتاب دیکھیں گے تبیین الحقائق، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کر دیا تحیات والی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے حضرات ہیں جنہوں نے صرف نقل کیا، لیکن اس کی کوئی بھی سند نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، ایک غلط نسبت، آپ کا نظریہ جو ہے وہ غلط ہوا، غلوف کے اندر آپ پڑ گئے۔ اصل پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک غلط چیز، غلط بات اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ دوسری اس کی مثال آپ فرماتے ہیں جیسے اول ما خلق اللہ نوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو نظریہ رکھ لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور سے ہی ساری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ روایت بھی جھوٹ ہے، اللہ کی نسبت سے جھوٹ، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے جھوٹ، لہٰذا اس سے اخذ کیا جو نتیجہ ہوگا، جو عقیدہ ہوگا، وہ غلوف کا عقیدہ کہلائے گا۔ آپ نے کسی بھی چیز کو اس مقام پہ نہیں رکھا جس مقام پہ اللہ نے رکھا، آپ نے بدل دیا۔ یہ مختلف الفاظ سے روایات آئی ہیں، کئی روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے نور کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس سے آگے تقسیم ہوئی۔ کچھ روایتوں میں صرف نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن یہ دونوں واقعات جو ہیں گڑھے ہوئے ہیں، جھوٹ بنائے تھے۔ جب اللہ پر جھوٹ ہوگا دین میں غلو ہو جائے گا، دین میں آپ کا نیا عقیدہ آ جائے گا جس کے اندر کسی کی شان کو بڑھا کے بیان کیا گیا ہوگا، اس کی اجازت نہیں۔ اس کی تیسری مثال ذکر کر رہے ہیں جیسے لولا کا ما خلقت الافلاق، جیسے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جملہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہ کی جاتی ہم اس کائنات کو یہ پیدا نہ کرتے۔ کہنے چونکہ یہ بات بھی جھوٹ ہے، اس سے نکالا نظریہ دین میں غلوف کہلائے گا۔ اور غلوف کیوں ہوگا؟ آپ نے اتنی بات کو اتنا کر دیا، اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور جب اللہ پر جھوٹ باندھا جائے گا یہی علت ہے کہ دین کے اندر غلوف ہونا شروع ہو جائے گا، آپ لمٹ کراس کرتے چلے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ انسان غلوف میں پڑ جاتا ہے، نیک صالحین کے حوالے سے اس کو قرآن بھی ذکر کرتا ہے، جیسے قوم نوح کے حوالے سے کہ انہوں نے جتنے بھی بت وغیرہ بنا دیے تھے، ظاہر ہے ان کی قوم کے صالحین لوگ تھے، بعد میں غلوف ہو گیا۔ اسی طرح یہود اور نصارہ وہ تفریط میں بھی پڑے، افراط میں بھی پڑے، اور غلوف کی مثالیں قرآن ذکر کرتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات میں غلوف کیا۔ اسی بات کو امام بخاری لے کر ہے بڑے پیارے الفاظ میں کہ نبی پاک علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے غلوف نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا، ہمارے بارے میں بھی غلوف مت کیجیے گا۔ تو یہ بڑا اچھا پیراگراف ہے، غلوف کو سمجھنا ہو تو اس سے زیادہ نفیس جملے مثالیں کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گی۔ غلو وصلہ یاد رکھیے گا، جب کبھی دین میں بگاڑے گا غلو، جیسے ہمارے یہاں میں اس کی کئی مثالیں اور بھی آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے شفاعت کا نظریہ، جب آپ غلط نسبت کر دیں گے وہ یہ غلو ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں لائک جس طرح شفاعت کے تصورات ہیں نا کہ ایک بندہ پھنس گیا، کسی کو پولیس اٹھا کر لے گئی، جرم بھی ثابت ہے تو وہ سزا دینے والے ہیں، جج بھی سزا دینے والا ہے، لیکن اچانک کوئی ایک شخص بیچ میں آئے اور وہ بولے چلو ٹھیک ہے اس کو سزا لیکن میرے منہ کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی چیز کو اگر ہم ڈائریکٹلی سمجھ جاتے ہیں کہ شاید بروز قیامت بھی جو شفاعت ہے وہ اسی طرح کی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو پھنس جائے گا، جس پر جرم ثابت ہو جائے گا، جس کو سزا کا اعلان کر دیا جائے گا، پھر کوئی ایک شخص آئے گا، اس کا پیر آئے گا، کوئی ولی آئے گا، وہ آ کر کے اس کو بچا لے گا۔ نو سر یہ شفاعت کفریہ ہے، غلو ہے یہ عقیدے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس شفاعت کا قرآن پاک میں ذکر کیا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ نے فرمایا جس کو اللہ کی طرف سے اذن دیا جائے گا اور جس کے بارے میں اللہ کی رضامندی ہوگی اس کے لیے شفاعت ہوگی، اور یہ اعزازی شفاعت ہوگی۔ ایسا نہیں اللہ کسی سے ناراض ہے، کسی نے آ کر کے اللہ کو منا لیا، نو سر قرآن کہہ رہا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کے بارے میں اس کو اذن دیا جائے گا اور شفاعت ہوگی۔ تو بروز قیامت کی شفاعت وہ شرعی شفاعت ہے،
شفاعت کا جو دنیاوی معنی ہے قرآن نے اس کو یکسر رد کیا ہے. قرآن کا کوئی بھی شفاعت اس طرح کی بروز قیامت نہیں ہوگی کہ آپ سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ سے تو سزا جاری ہوئی ہے, کوئی آ کے اس کو بدل دے گا. اللہ کی بات کو کوئی نہیں بدل پایا. ہاں جس سے اللہ راضی, جس کے بارے میں اللہ نے اذن دیا, اعزازی شفاعت کا حق دیا جائے گا اور وہاں شفاعت کی جائے گی. تو قرآن پاک نے اس کو قیودات کے ساتھ ذکر کیا ہے. ہم بغیر قیودات کے ذکر کرتے ہیں, آج اپنے اشعار کے اندر ایسے الفاظ لے کر کے آ جاتے ہیں جس سے غلوف پیدا ہو جاتا ہے, نظریات ہمارے خراب ہوتے ہیں, اور پھر ہم عملی لحاظ سے بھی پھر اس کا اظہار ہوتا ہے نا, ابے یار جتنے بھی گناہ گار ہیں میرا دامن جو ہے نا فلاں پیر کے ہاتھ میں, ابے وہ پیر بچا لے گا. نو سر, اللہ کی بارگاہ سے جب سزا جاری ہوگی کوئی بھی نہیں بچا پائے گا. یہ تصور شفاعت نہیں ہے, اس کے اندر غلو ہے. تو غلو عمل کے اندر بھی آتا ہے, غلو عقیدے کے اندر بھی آئے گا. سب چیزوں کے پیچھے آپ نے غلط بات اللہ کی طرف منسوب کی, دین کی طرف نسبت دی, اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی طرف نسبت کی, لہٰذا اس غلط بات سے ایک نیا تصور آ جائے گا, ایک نئی چیز آ جائے گی. اسی کو مزید آگے میں اگر پھیلا دوں تو جب کبھی قرآن کی غلط تفسیر ہو جاتی ہے وہ غلوب ہو جائے گا, اس کے اندر بھی غلط تصور آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ غلط تفسیر بھی اللہ کی نسبت سے ایک جھوٹ ہوتی ہے, اور وہی جھوٹ کے اوپر ہماری بنیادیں کھڑی ہوں گی, اور اسی بنیادوں کو ہم دین سمجھ کے بیان بھی کر رہے ہوں گے. اسی لیے نہایت احتیاط چاہیے ہوتی ہے دین کے معاملے کے اندر کہ آپ کے پاس جو جملہ منہ سے نکلے اس کے اوپر نص موجود ہونی چاہیے. اب میں اپنے مفہومات کو قرآن نام دے کے بیان نہ کر رہا ہوں, میں اپنے فہم کو قرآن نام دے کے بیان نہ کر رہا ہوں. ان سب چیزوں کی احتیاط ضروری ہوتی ہے. جی یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کو, کتاب الحج کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی پیاری روایت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پتھر چھوٹا وہ بڑا لے آئے, تو نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ جملہ فرمایا تھا کہ دین میں غلوب نہ کرو. یہ امام بخاری لائے, بالکل صحیح روایت ہے, اپنی سند میں بھی ٹھیک ہے, متن میں بھی ٹھیک ہے. وہ غلوف کی بڑی بہترین ایک جسے کہتے ہیں نا تشریح کر رہی ہے کہ اتنی بات کو اتنا ہی رہنے دیا جاتا ہے. سوت کو انچ نہیں بنایا جاتا اور انچ کو فٹ نہیں بنایا جاتا, تو جو بات جس مقام کی جتنی ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے. اور جب کبھی آپ افراط میں پڑھتے ہیں یا تفرید میں پڑھتے ہیں, یاد رکھیے گا آپ وسط ہونے سے نکل جاتے ہیں. اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں قائم کردہ سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس امت کو وسط درجے کے اندر رکھ کے جایا جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں اس کو وسط رکھا. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب کبھی افراط ہوتا ہے, تفرید ہوتا ہے, آپ اس سنت راہ سے نکل جاتے ہیں. قرآن پاک میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں, نکاح کے ہوں, طلاق کے ہوں, وہ کسی بھی چیز کے ہوں, اگر آپ اس کے ٹوٹل دیکھیں وہ افراط سے آپ کو نکال کے, تفرید سے آپ کو نکال کے وسط کے اندر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ وسط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست حکم ہے, نبی پاک علیہ السلام کی بڑی اعلیٰ سنت ہے, اسی کے اوپر قائم کر کے گئے ہیں. تو افراط و تفرید دونوں زہر قاتل ہوتے ہیں. بالکل یہ چیز بھی اس میں داخل ہے, اس میں آپ خود غور کر لیں نا. آپ جس طرح یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا, انہوں نے کہا بھائی ہم جہنم میں جائیں گے, تھوڑے دن رہ کے نکل آئیں گے, ہمارے لیے بس تھوڑی دیر کے لیے سزا ہے. تو اللہ پاک نے فوراً ذکر فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ نے تم سے کہاں کیا, وہ دکھاؤ مجھے. تو اسی آیت کا سب سے بہترین یہ دلالت النص بنتا ہے, یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں مجھ سے. اس لیے کہ ہم نے مثال کے طور پر فلاں شخص ہے, میں اس کو پیر اگر بنا لوں گا تو میرے لیے آخرت آسان ہو جائے گی, قبر کی منازل آسان ہو جائے گی, یہ میری شفاعت کے لیے آ جائے گا. سر یہ سب اختیارات اللہ نے اس کو کہاں دیے وہ مجھے بتا دیں. ایک حسن ظن ہوتا ہے, کسی کے نیک ہونے سے ایک حسن ظن ہے, اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے. اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اچھی صحبت اچھا ہی رنگ لاتی ہے, بری صحبت برا ہی رنگ لاتی ہے. کفار بروز قیامت یہ ایک شکوہ, ایک جسے کہتے ہیں نا اپنے اندر ایک گلٹی فیل کس چیز کی کر رہے ہیں, لم اتخذ فلانا خلیلا, یار میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی. تو اچھوں کی صحبت اختیار ہم نے کرنی ہے, حسن ظن بھی ہم نے رکھنا ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ کے فیصلے تو میں نہیں کر سکتا, وہ تو سب اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ ہو جائے گا. میں نہیں کر سکتا کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے, یہ جملہ میں کہیں نہیں سکتا, بطور حسن ظن کے بول سکتا ہوں بس, یار انشاءاللہ مجھے امید ہے جی اللہ کا نیک بندہ ہے, اچھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا معاملہ, لیکن اس سے زیادہ نہیں, حسن ظن سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. بجائے اس کے کہ میں اللہ کی بارگاہ کے یہ بھی فیصلے کر دوں کہ نہیں یہ جو شخص ہے اس نے اللہ نے اس کو اذن بھی دے دیا اور اس نے میرے کو بخشوانا بھی ہے, قبر میں بھی اس نے ساتھ دینا ہے اور آخرت میں بھی کھڑا ہو جائے گا. سر یہ میں جتنی باتیں بھی کرتا چلا جاؤں گا غلوف بنے گا, اس لیے کہ میں اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہا ہوں. اللہ نے کہاں یہ بات ذکر کی, اللہ نے عمومی بات ذکر کی ہے, اس کو عموم میں ہی رکھا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے ایک دفعہ جنگ میں, کچھ لوگ ظاہر ہے مسلمان جو تھے اس وقت شہید بھی ہو گئے تھے, جسے ہماری اصطلاح میں شہید یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. کچھ لوگوں کو عمر فاروق نے دیکھا, وہ نام لے کر کہہ رہے تھے کہ فلانا شہید ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں, فلانا بھی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا. تو عمر فاروق نے جب یہ جملہ سنا, دیکھے گا کیسے وسط کے اندر نبی علیہ السلام امت کو کھڑا کر کے گئے. عمر فاروق نے سب کو جمع کیا اور خطاب کیا اور فرمایا کہ عمومی انداز کے اندر کلام کیا کرو, کہ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں قتل کیا جائے گا اس کے لیے قرآن پاک نے فضائل نص کی ہیں. نام لے کر متعین کر کے آپ کسی کو شہید ڈکلیئر نہ کرو اللہ کی بارگاہ کے. اللہ کی بارگاہ میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہمیں نہیں پتا, کون اللہ کی رضا کے لیے آیا, کون فی سبیل اللہ نہیں آیا ہے, ہمیں کیا پتا. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا معاملہ معین کر کے بیان نہ کیا کرو. یہ کس قدر پیاری روایت ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے.
تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح امت کو وسط کر کے بالکل نہ افراط میں پڑے نہ تفریط میں پڑے. ٹھیک ہے, تو ہر برائی کی جڑ یہی نکلے گی. آپ جتنی باتیں جتنے سوالات بھی کر لیں سر, آپ خود دیکھیں گے اللہ کا نام لے کے غلط بات ہم کر, اس کا ثبوت نہیں, اس پہ نص نہیں. جزاک اللہ.